قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، خواہ ذبیحہ ہو یا صدقہ و خیرات، لیکن عرف عام میں یہ لفظ قربانی کے جانور کے ذبیحہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ چند جگہ مستعمل ہوا ہے اور اکثر مواقع پر قربانی کے جانور کا ذبیحہ ہی مراد ہے۔ قربانی کے متعلق اہم مسائل کے متعلق کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ یاد رہے کہ یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات دارالافتاء دارالعلوم جامعہ اسلامیہ سے لیے گئے ہیں۔ سوال: جانور کو اتارتے وقت اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ جواب: واضح رہے کہ واجب قربانی کے درست ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا ایسے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے جو شریعت کی نگاہ میں عیب سمجھے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر قربانی کے وقت سے پہلے کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور جانور چلتے وقت وہ ٹانگ زمین پر بالکل نہ رکھے بلکہ 3 ٹانگوں کے سہارے چلے اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ زمین سے اٹھا کر چلے تو یہ قربانی میں بڑا اور واضح عیب ہے۔ اس کی موجودگی میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر عید الاضحیٰ تک اس قدر صحتیابی کی امید ہو کہ وہ اس کے سہارے چل سکے تو اس جانور کی قربانی کی اجازت ہوگی، لیکن اگر عید الاضحیٰ تک بھی وہ جانور ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے سہارے نہ چل سکے تو قربانی واجب ہونے کی صورت میں اس کے متبادل دوسرا صحیح جانور لینا ضروری ہوگا، اور اگر قربانی نفلی ہو یا غریب آدمی قربانی کا جانور لایا ہو تو مذکورہ جانور ہی قربان کیا جا سکتا ہے۔ سوال: قربانی کے جانور کے سینگ اگر کاٹ دیے ہوں تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں اگر قربانی کے جانور کے سینگ جڑ سے کاٹے نہ گئے ہوں تو اس جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے، اور اگر جڑ سے کاٹا گیا ہے یا اکاڑا گیا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوال: ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کا جانور لیا تھا، پھر وہ جانور عید سے پہلے مر گیا، اب کیا جائے؟ جواب: واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا نفلی قربانی ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کی نظر نہ مانی ہو، لہٰذا مذکورہ جانور کے قربانی سے پہلے مر جانے کی صورت میں دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال: قربانی کے جانور کے اگر 2 دانت نہ نکلے ہوں اور بیچنے والا کہے کہ پوری عمر کا ہے تو کیا اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا 2 دانت ہی معیار ہوگا؟ جواب: بکرا اور بکری کی قربانی صحیح ہونے کے لیے 1 سال کا ہونا، گائے اور بھینس وغیرہ کا 2 سال کا ہونا اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 دانت فقط اس کی علامت ہے، لہٰذا اگر کوئی جانور ایسا ہے جو عمر پوری ہونے کے بعد بھی 2 دانت نہیں نکالتا تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر بیچنے والا دیانتدار اور معتبر آدمی ہو اور وہ کہے کہ یہ جانور قربانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور خریدنے والے کو اس بات کے سچ ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر بیچنے والا عام بیوپاریوں کی طرح غلط بیانی کرنے والا ہو اور قابل اعتبار نہ ہو، یا پھر خریدنے والا اس کو جانتا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی بات کا یقین کرنا مشکل ہو، تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 دانت کو ہی معیار قرار دیا جائے اور 2 دانت نکلنے سے پہلے اس جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ سوال: بڑے جانور کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کرنا جائز ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں مکمل بڑا جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں، اور بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوں کہ ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا اور بقیہ 6 میں دیگر مسلمانوں میں سے کسی کی نیت کرنا بھی جائز ہے۔ سوال: کیا قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت سب حصہ داروں سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب: قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اگر تمام شرکاء خود حاضر ہوں یا ان میں سے بعض کا وکیل حاضر ہو تو ذبح کرتے وقت ان سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شریک غائب ہو، موجود نہ ہو، لیکن اپنے شرکاء کو اپنی غیر موجودگی میں ذبح سے منع نہیں کیا تو یہ بھی عرفاً اجازت ہی ہے، لیکن کسی شریک نے اپنی غیر موجودگی میں ذبح سے منع کیا ہو تو پھر اس کی غیبوبیت میں جانور ذبح کرتے وقت باقی شرکاء کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ سوال: قربانی میں کون سا جانور عیبدار شمار ہوں گے؟ جواب: مندرجہ ذیل عیبدار جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو،
ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کان یا دم یا بینائی یا چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تنوں کا سرا کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کے تن خشک ہو گئے ہوں، گائے کے 2 تن خشک ہو چکے ہوں اور بکری کا 1 تن خشک ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ سوال: کیا مسلمان کسی غیر مسلم سے قربانی کے لیے جانور خرید سکتے ہیں؟ جواب: قربانی درست ہونے کے لیے قربانی کے جانور یعنی اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ کی عمر پوری ہونا اور عیب سے محفوظ ہونا شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ جانور کسی مسلمان سے خریدنا شرط نہیں، بس کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خریدنا جائز ہے، اور ایسے جانور کی قربانی کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ سوال: کیا قربانی کے جانور کا دودھ دوہنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا درست نہیں، یعنی نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا دودھ دوہیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر قربانی کے جانور کے تنوں میں دودھ اتر آئے اور قربانی میں وقت کم ہو تو بہتر یہ ہے کہ دودھ نہ دوہیا جائے، اور اگر ابھی بھی کافی وقت ہو اور دودھ نہ دوہنے کی صورت میں جانور کو تکلیف ہو، اس وجہ سے دودھ نکال لیا گیا یا کسی نے لاعلمی میں دودھ دوہ لیا، تو اسے صدقہ کر دے، اور اگر دودھ نکال کر استعمال کر لیا تو اب اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔